ہاں بس مجھے تم سے محبت ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 1، قسط نمبر 6۔ بس تم بہن بھائیوں سے صرف بکواس ہی کرا لو۔ ان لوگوں کی مسخریاں عبیرہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ارے عبیرہ چھوڑو، بھی بچے ہیں۔ سائرہ ان لوگوں کو چٹکلوں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی بولی، اور کیا سائرہ آنٹی، ممی بھی نہ ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ بے نیازی سے بولتی ہوئی وہ اکمل خان اور شارک کے بیچ میں جگہ بناتی ہوئی بیٹھی تھیں۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ اکمل خان عبیرہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر پریزے کو دلارے سے دیکھنے لگے۔ بس مل گئی مورل سپورٹ۔ عبیرہ نے ہاتھ جھاڑے، بہت ہنس لیے اور مذاق ہو گیا۔ چلو مجھے ذرا پلیٹ میں یہ چاکلیٹ پیسٹریز نکال کے دو۔ پریزے نے برابر میں بیٹھے شارک کو ایک ہاتھ مارا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ جو کارنامہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سر انجام دیا ہے، اس کے لیے میٹھا تو بنتا ہے، شارک نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے۔ اس کے لیے چاکلیٹ کیک پیسٹریز کی ایک پلیٹ تیار کی۔ مزیدار۔ پریزے کے بے فکری سے کھانے پر سحر زئی نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کے گرے کانچ میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ ضرور جھلک تھے، مگر وہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ وہ خاموشی سے رخ دوسری جانب موڑ گیا۔ عبیرہ کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے شہر میں ایک بہت بڑا جم کھلا ہے۔ انہوں نے پریزے کو فوراً فورس کرنا شروع کر دیا تھا کہ تمہیں یہ جوائن کرنا چاہیے۔ پریزے کافی سنجیدگی سے اس پر سوچنے لگی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اگر اس کو شادی کرنی ہے تو اس کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہوگا۔ بھلے ہی وہ ایک قابل ماہر لیڈی ہے، تعلیمی لحاظ سے، سوشل حوالے سے وہ ایک نامور سوشل ورکر ہے، آرٹ کی فیلڈ میں بھی اس کا ایک نام ہے، اور جب سے اس نے ہوٹل میں منگنی کی ارینجمنٹ کی تھی، کتنی ہی آفرز آ چکی تھیں۔ باہر ممالک سے بڑے بڑے لوگوں کی کال آ چکی تھی، مگر وہ کوئی ویڈنگ پلانر تھوڑی تھی، وہ تو ڈائریکٹر آف مینیجر تھی، وہ بھی سب سے تو بس شوقیہ تھا۔ جس میں اس کا اتنا نام ہو جائے گا اندازہ نہیں تھا، مگر جہاں بات شادی کی آتی ہے تو لوگ آپ کی قابلیت، آپ کی ہونہاری، آپ کی سیر نہیں دیکھتے، آپ کی فیلڈ، آپ کی شہرت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو صرف یہ کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی نازک اور صاف شفاف ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ پھر جانچتی نگاہوں سے یہ جانچنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ کھڑی اچھی لگے گی یا نہیں، اور جب وہ جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو ریجیکٹ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اور شاید نہیں، یقیناً سحر زئی نے اس کے موٹاپے کی وجہ سے ہی تو اس سے شادی کے لیے انکار کیا تھا۔ بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اس فیصلے پر پریزے نے مہر ثابت کر دی کہ اس کی جم جوائن کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ویٹ لوز کرنا ہے، اپنے اندر موٹاپے کی ایک خامی کو بھی دور کرنا ہے۔ اور اس نے جم جوائن کر لیا۔ ہر روز صبح واک کرنا، تیز تیز بھاگنا۔ وہ جو میٹھا کھانے کی اس قدر شوقین تھی، جم جوائن کرنے
کی پہلی ہی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ کھانے پر حد درجہ کنٹرول کیا جائے۔ جم میں مختلف قسم کی مشینوں سے ایکسرسائز کرنا، یہ سب جب سہرزئی کو پتہ چلا تو اس نے پہلی فرصت میں ہی اس کی کلاس لینے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اس وقت اس کے پاس ہی تھا۔ پریزے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ خاصاً بگڑتے لہجے میں بولا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اس کا بگڑتا لہجہ پریزے کی سمجھ سے تو بالاتر تھا۔ تو اس میں صحیح بھی کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، گڈ فوڈ، گڈ ہیلتھ، بٹ یہاں اس جم کی شرط تو کچھ اور ہی ہے۔ سحر ٹھیک کہہ رہا ہے پریزے، اس کو ایکسرسائز نہیں، خود کو اذیت دینا، خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسا تو لندن میں بھی نہیں کہ آپ ایکسرسائز کرو ساتھ اپنی بھوک بھی مار دو۔ اس طرح کیسے چلے گا؟ ہنسا انسان۔ اشل کو تو یہ جم ہی فضول لگا تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے ہیں اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ پریزے اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریزے اس جم کو جوائن کرے، مگر اس کی ہاں میں نہیں بدلی۔ اس لیے اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور دبلا ہونے کی کیفیت کو سمجھ کر وہ دونوں پیچھے ہو گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا مگر پریزے پر معمولی سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ گھر میں چپکے کسی نہ کسی بہانے سے اکمل خان اس کو بھی چاکلیٹ تو کبھی آئس کریم دینے کی کوشش کرتے، مگر وہ منع کر دیتی۔ میٹھا چھوڑنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ باہر ٹھیلے والے کے گول گپے، چھولے، دہی بڑے کی چاٹ، ٹھیلے والے کا برگر، سب کچھ کھانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا ویٹ وہیں کا وہیں تھا۔ اسی جم میں اس کی بہت اچھی دوست مریم بھی تھی۔ پریزے کی طرح اس نے بھی ہزاروں روپے جمع کرائے تھے۔ ایک دن وہ ایکسرسائز کے دوران ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مریم اولمپک گیمز کی ماہر کھلاڑی تھی۔ تھوڑا ویٹ بڑھنے کی وجہ سے اس نے یہ جم جوائن کیا تھا، مگر اس جم والوں نے اس سے اس قدر ایکسرسائز کروائی کہ نتیجہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ مریم کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ٹریٹمنٹ سے، رپورٹ، ٹیسٹ وغیرہ سے یہ بات سامنے آئی کہ مریم کے گردے اور جگر پر گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت بڑا خلل آ گیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اولمپک گیمز کی وہ کھلاڑی اب کبھی گیمز میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ بات جب مریم کو پتہ چلی تو وہ بہت روئی۔ پریزے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں نے جو خود کو کامیابی اور شہرت کی بلندیوں پر دیکھتی تھی، خود کو اونچی چوٹیوں کا بامی سمجھتی تھی، سب خام خیال ہوا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ میرے سب سپنے کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے، جو میری روح میں، جسم میں پیوست ہوئے، میرے روم روم کے لہو لہان کر گئے۔ میں ٹوٹ گئی پریزے، میں ہار گئی، میں ایک مریض بن کر رہ گئی ہوں۔ اس کا بلک بلک کر رونا، بلک بلک کر تڑپنا پریزے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو پریزے کے دل پر گر رہا تھا۔ جس اذیت و کرب سے اس وقت مریم گزر رہی تھی، پریزے محسوس کر سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مریم کی ایسی بگڑتی صحت کو دیکھ کر پریزے کی رواں رواں میں غم و
غصہ، اشتعال و ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس جم کو آگ ہی لگا دے، اور اس نے اپنے اس غصے کو کم ہونے بھی نہیں دیا تھا۔ بھڑکتا دہکتا جمی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب وہ اپنی دوست مریم کا بدلہ لے گی، فریزے مریم کو چھوڑ کر واپس جم میں جاتی ہے۔ وہاں جا کر خوب شور شرابہ ہنگامہ کرتی ہے، واہ ویلا مچاتی ہے۔ جم میں رکھی کچھ لائٹس اور کچھ ہیوی ایکسرسائز مشینیں جن پر زور چلاؤ دھمکاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس شور شرابے و ہنگامے کو سن کے سارے اسٹوڈنٹ ایک ایک کر کے وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ اتنی ساری آوازوں کو سن کر وہاں اس جم کا آنر نعمان سعید اپنے مینیجر کے ساتھ آتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نعمان سعید صدمے کی کیفیت سے دو چار اپنے جم کو دیکھنے لگا۔ ان مشینوں کو دیکھا ہے؟ جیسے بڑی بے دردی سے ٹھوکر مار کر دور پھینکا گیا تھا، اور پھر جو ان سب کی نقصان کی وجہ تھا سامنے کھڑا تھا۔ نعمان سعید نے درشتگی بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے جم میں آ کر ایسی توڑ پھوڑ مچانے کی؟ میں تمہارے خلاف پولیس کارروائی کروں گا۔ نعمان سعید کے لہجے میں غصے کی چنگاریاں سر توڑ کر بول رہی تھیں۔ اس سے اپنے جم کا نقصان برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا پولیس کارروائی کرو گے؟ میں خود تمہارے اور تمہارے اس بکواس جم کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی۔ فریزے کے لہجے میں تلخی لفظوں کے انگارے دہک رہے تھے، تو سیاہ نین سے گویا شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اچھا، اور رپورٹ درج کروانے کی وجہ کیا بتاؤ گی؟ اس کے غصے و اشتعال، اس کی تلخی اور درشتگی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے نعمان سعید نے استہزائیہ ہنستے ہوئے طنز بھری نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ وجہ کیا کم ہے کہ تمہارے اس جم کی وجہ سے میری دوست مریم ہاسپٹل جا پہنچی ہے۔ وہ ایک مریض بن گئی ہے، گردے اور جگر متاثر ہوئے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر نے اس کی سرجری کا کہا ہے۔ اولمپک گیمز کی وہ نامور کھلاڑی اب کبھی بھی گیمز میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پولیس تمہاری ان باتوں پر یقین کر لے گی؟ لہجہ اس قدر پرسکون تھا جیسے بات اس کے جم کی نہیں کسی اور کے جم کی چل رہی ہے۔ پولیس کو یقین کرنا پڑے گا۔ میں چیخ چیخ کر بولوں گی کہ یہاں اس جم میں لوگوں کو ایکسرسائز کے بہانے بے وقوف بنایا جاتا ہے، اس نے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ محترمہ، لوگوں کے گھر جا کر ہم نے منتیں نہیں کی تھیں کہ آؤ جم میں ایکسرسائز کے لیے، وہ تو خود آئے ہیں۔ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہاری دوست مریم کی یہاں اس جم میں ایکسرسائز کرنے سے طبیعت خراب ہوئی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا پتہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہو؟ نعمان سعید نے نہایت خوبصورتی سے باتوں کا رخ مریم کی جانب موڑ دیا تھا۔ تم خود کو اتنی آسانی سے نہیں بچا سکتے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ فریزے برہمی سے کہتے ہوئے باقاعدہ اس کو دھمکی دے رہی تھی۔ جو کرنا ہے وہ کرو، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا کہ تم میرے جم میں میری قیمتی مشینوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے اور میرے جم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نعمان سعید نے بڑی آسانی سے پینترا بدلا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری خالی
بوگس دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ وہ مضبوط لہجے میں چیختی تھی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ گارڈز گارڈز! نعمان سعید کے حکم پر گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور پریزا کو گھسیٹتے ہوئے جم کے حدود سے باہر نکالا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ سب اسٹوڈنٹ اس کی بے عزتی کا تماشا دیکھتے رہے۔ آپ لوگ بھی جائیں اور اپنا کام کریں۔ اس طرح کئی لوگ منہ اٹھا کر آئیں گے اور ہمارے جم پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر ان سب ہتھ کنڈوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے کہنے پر سب اپنی ایکسرسائز میں لگ گئے تھے۔ وہ آزردہ سے اداس و افسردہ اپنے گھر واپس آتی ہے۔ غم کی تصویر بنی پریزے پر جب اکمل خان کی نظر پڑتی ہے تو وہ جو باہر اپنے فرینڈ سے ملنے باہر جا رہے تھے، حال ہی میں بیٹھی پریزا کو دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی کر کے پریزے کے پاس چلے آتے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے اکمل خان کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنی میرے بچے! اکمل خان نے سر پر دست شفقت رکھا۔ پریزے نے نظریں اوپر اٹھائیں جہاں زمانے بھر کی تھکن اور ہر بار تحریر تھی۔ اکمل خان کو نہایت شدت سے اس کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ مایوسی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری ہنی کمزور ارادوں کی مالک نہیں۔ اس کا ہر بڑھتا ہوا قدم پختہ اور جاندار ہے، دشمن کو زیر کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میری بچی وہ ہلکے سے اس کے برابر آ کے بیٹھے۔ مگر دادا جان میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ سپاہی مقابلے کے لیے اگر اکیلا میدان میں اترتا ہے تو وہ یہ سوچتا کہ اگر مقابلہ 100 بھی دشمن آ جائیں گے تو وہ ان کو زیر کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جسمانی طاقت سے زیادہ اس کی سوچ کی طاقت گہری ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فاتح بن کر لوٹے گا اور غازی قرار پائے گا۔ 100% ٹھیک کہا آپ نے دادا جان۔ گمبھیر آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا جہاں سحرزئی اشل کے ساتھ کوئی نیا چہرہ بھی تھا۔ تینوں نے اکمل خان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ پریزے نے ایک سرسری نظر سحرزئی پر ڈالی اور نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ کیپ لائک، کیپ سپورٹنگ، کیپ واچنگ۔ اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا۔ اپنے ہوسٹ شکیل احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔